بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام ڈیزیزز آف سول یعنی روحانی بیماریاں. جی ہاں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کری تھی کہ کیوں انسان روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حسد کیا ہوتا ہے قرآن و اہل بیت کی نظر میں. ہماری یہ گفتگو گزشتہ ایپیسوڈ میں ادھوری رہ گئی تھی اور انشاءاللہ حسد کے ساتھ اس ایپیسوڈ میں ہم جس بیماری کو کور کرنے والے ہیں، جس کے علاج کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، وہ ہے نفاق، ہپوکریسی، جسے ہندی میں ہم دوگلاپن بھی کہہ سکتے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جانا کہ حاسد کون ہے، اسے ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں، حاسد کی علامت کیا ہوتی ہے اور ہمیں نفس پہ قابو کیوں رکھنا ہے، کیونکہ یہ روحانی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ہے. کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے جو ہے گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. ہم جاننا چاہتے ہیں حسد کے بارے میں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. بات ہماری جو ہے وہ کل جس بات موضوع پر چلی تھی وہ تھی کیا؟ حسد. جی. اور اب میری ناتجربہ کاری کہہ لیجئے بیٹا آپ، یا وہ بھی کہہ لیجئے کہ ادھر ادھر بھاگ گئے اور اصل موضوع اتنا نہیں کور ہو سکا. فیکٹ یہ ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا. جی. تو چلیے آج بات ہماری یہاں ہوئی تھی کہ امام نے فرمایا ہے الحسود لا یسود. چھوٹی سی حدیث ہے، اگر بچے ہمارے اس کو یاد کر لیں اور دن میں ایک آدھ دو بار اس کو دہرا لیا کریں تو بھی شاید نفس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. دوسری جو خطرناک ترین روایت ہے کہ یہاں تو یہ کہا گیا کہ بھائی تم اگر چاہتے ہو کسی کو نقصان پہنچانا حسد کی بنیاد پر تو مان لو کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس پر ابھی آپ کو ایک داستان سناتے ہیں، بڑی شاندار ہے. لیکن دوسری روایت تو بڑی غضب کی ہے. الحسد یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. حسد اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے، لیکن ہمارے سارے اعمال جو ہیں جل کے خاک ہو جائیں گے. بالکل. الحسد یأکل الذنوب. حسد گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو آگ نہیں دیکھیں، اہل بیت کی مثالیں بھی جو ہے بالکل چن چن کے ہوتی ہیں. آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، راکھ جب ہو جائے گی تو آگ کو ذرہ برابر بھی کہیں لکڑی کا وجود دکھائی نہیں دے گا. بے شک. ہے نا؟ یہی شاید مطلب، چاہے جتنی نیکی کی ہو سب برباد ہو جائے گا تمہارا اگر تم کسی سے حسد کرتے. جی. تو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، علاج کیا ہے. ایک تو علاج یہ ہے، ان حدیثوں پر غور کرو کہ جو نقصانات روایات میں بیان کیے گئے ہیں حسد کا کیا ہے. اس سے بھی ہم کو فائدہ ہوگا اپنے نفس کو قابو کرنے کا. ایک آپ کو میں ایک داستان سناتا ہوں. مرحوم شہید مطہری کا نام سنا ہوگا آپ نے. جی بالکل. رضوان اللہ علیہ. ان کی کتاب پتلی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایتہا و ہدایتہا. یہ میں کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو کتابیں اس لیے بھی نقل کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ یہ وسائل ہیں کہ وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تو خود بھی وہ اس کو دیکھ لیں، آگے جو ہے وہ کسی کو بیان کرنے کے لیے ان کے لیے وہ اتھینٹک ہو جائے گی. تو اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا مرحوم شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے کہ دیکھیے حسد کہاں لے جاتی ہے آدمی کو. اس لیے بھی ہم کو اپنے نفس کو جو ہے وہ روزانہ سمجھانا چاہیے، بھیا سب اس کے ہاتھ میں ہے. بے شک. تمہارے جلنے سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کے اعمال سب جل کے خاک ہو جائیں گے. اسی لیے شاید اردو میں جو ہے وہ حسد کو جلن کہتے ہیں. جی بالکل. کبھی میں نے لیکن ابھی دماغ میں آیا کہ یہ اردو میں یہ جلن حسد جو کیوں کہتے ہیں، شاید اسی وجہ سے جلن کہتے ہوں کہ جلا دیتی ہے سارے اعمال کو، ساری نیکیوں کو، سارے اعمال کو. تو وہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ ایک بندہ خدا گیا مارکیٹ. بہت پرانی داستان ہے، حسد کہاں پہنچاتی ہے، لیکن وہ امام کی حدیث کہ کبھی حاسد جو ہے سکسیس نہیں پا سکتا، نہیں ہو سکتا. خوب
وہ گیا مارکیٹ, وہاں سے ایک غلام خرید لایا لڑکا اور اس کو خوب پالا, بڑھیا کھلا پلا کے ایک دم. ایک دن بلایا جب وہ ہٹا کٹا ہو گیا ماشاءاللہ آپ کی طرح سے, جی تو بلایا, کہنا یہ بتاؤ تم غلام ہو؟ ہاں صاحب. لیکن میں نے کبھی تم کو غلام کی طرح رکھا, غلام ٹریٹ کیا؟ کہا نہیں صاحب. اپنی اولاد کی طرح پالا نا؟ کہا جی صاحب. کیوں کیا میں نے ایسا؟ آپ جانیے. کہ جانتے ہو تم سے ایک کام لینا ہے. بولیے. کرنا پہلے وعدہ کرو, کرو گے؟ کہا صاحب آپ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے, آپ کا کام کیوں نہیں کرو گے؟ آپ بس سر بولیے آپ. جی. اس نے کہا میرا پڑوسی ہے. ہاں 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 جی 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 جی. کہ اس کی چھت پہ مجھ کو لے چل کر کے مجھ کو مار دو, اور یہ سب جو ہے میرا مال و دولت جو ہے, سکہ اور چاندی سونا, یہ سب لو, زندگی بھر عیش کرو گے بیٹا, جاؤ. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ کو مار دوں؟ میں کہہ رہا ہوں نا. کہ ٹھیک ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کون سا آدمی دنیا میں ایسا ہے جو خود کا جو ہے وہ چاہے گا کوئی مجھ کو مار دے؟ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ حسد کہاں لے جاتی ہے آدمی کو. کہنے لگا اس میں ہم دونوں نے کاروبار ایک ساتھ شروع کیا, میں نے بہت کوشش کی اس کو نیچا دکھانے کی, ڈاؤن کرنے کی. کاروبار خراب, جتنا میں کوشش کرتا تھا اتنا بلند ہوتا. اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, اتنا بلند ہوتا گیا. اب مجھ سے اس کی جو ہے ترقی دیکھی نہیں جاتی. حسد کہاں لے جا رہی آدمی کو. تو اور اب میری سمجھ میں یہی ایک چیز آئی ہے کہ سب کو ہمارے اس کے اختلافات کا پتہ ہے. اس کی چھت پہ جب میری لاش ملے گی تو پبلک کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اسی کا کام ہوگا, جس کا گھر ہے. جی. کسی بہانے سے بلایا, مار دیا, لاش نہیں ہٹا سکا, تو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, کم از کم میرے قتل کے الزام میں اس کو تو پھانسی ہو جائے گی, برباد ہو جائے گا. یہ حسد لے جا رہی ہے. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ الحسود لا یسود. جی. حاسد کو کبھی کامیابی نہیں ملنے والی. اچھا وہ لڑکا, اس نے بھی دیکھا صاحب اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ ہے, اچھا خاصا مال ہے, چلو عیش کرتے ہیں. لے گیا صاحب, رات کو اس نے قتل کر دیا, وہاں ان کو ذبح کیا, قتل کیا, اور سارا مال لے کے فرار. جو پلاننگ تھی اس کی ہوا تو وہی. صبح اس کی چھت, اس کو بیچارے کچھ پتا نہیں میرے گھر پہ کیا ہو گیا. اس کی چھت پہ لاش ملی, ہنگامہ ہوا, پولیس آئی, پبلک نے بھی گواہی دی کہ ہاں صاحب ان کے اس کے اختلافات تھے, تو پبلک بھی اسی لائن پہ چلی کہ کام اسی کا ہے. لاش ٹھکانے نہیں لگا سکا, وہ بیچارہ اریسٹ کر لیا گیا. مقدمہ چل رہا ہے. اب فیصلے کی ڈیٹ آ گئی. کب کس کا دل بدل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. سوچ سکتا ہے آدمی کہ جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا لے آئے وہ علیہ السلام ہو جائے. بالکل ہے نا. تو کب کس کی تبدیلی آ جائے. اسی لیے روایات منع کرتی ہیں کہ خبردار کسی کو اپنے سے ہلکا مت سمجھو. پتہ نہیں کب آدمی جو ہے وہ اس سے قریب ہو جائے توبہ کر کے. اب وہ ادھر تو مقدمہ چل رہا ہے, ادھر کچھ دنوں کے بعد لڑکے کو کا ضمیر جاگا, جو غلام تھا. جی. جو غلام تھا جس نے واقعی مرڈر کیا تھا. یار ایک قتل کر کے تو تم آئے ہی ہو, اسی کی سزا جہنم ہے. لیکن دوسرا آدمی بے گناہ, اس کو پھانسی ہو جائے گی, تو یہ بھی مرڈر ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. جی. تو چلتے ہیں, اس کو تو بچا لے, اللہ کریم ہے. ادھر جج صاحب فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں, تب تک یہ عدالت میں پہنچ گیا. میلارڈ, قاتل وہ نہیں, قاتل میں ہوں. اس کی چھت پہ لاش ملی ہے, سارا محلہ گواہی دے رہا ہے, آپ آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے قتل کیا ہے. اس نے پوری بات بتائی. تب لوگوں نے بھی کہا ہاں صاحب یہ بات تو نہیں غور کی گئی, اسی دن سے یہ غائب بھی ہے, کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں کی. جی. بہرحال جب جج کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ آدمی قاتل نہیں ہے, یہ لڑکا قاتل ہے, اب اس نے کہا صاحب چونکہ قاتل اصلی مل گیا ہے لہذا اب ان پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہذا ان کو کیا جاتا ہے باعزت
بری. بری. وہ تو چھوٹ گیا. اب اس لڑکے کا حال سنیے. اب جج کا اپنا وہ ہے, اس نے صحیح کیا غلط کیا وہ ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. جج نے فیصلہ سنایا لڑکے کے لیے کہ یہ قاتل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ آ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرتا تو میرے قلم سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جاتی. بالکل. تو اس کے شکرانے میں میں اس لڑکے کو بھی معاف. آزاد کرتا ہوں, اس لیے انہوں نے خود چاہا تھا اپنا مرڈر. اس نے جان کیوں دی تھی کہ میں رہوں یا نہ رہوں, یہ میرے مرڈر میں پھنس کے برباد ہو جائے. جی. ان کی جان چلی گئی, تھوڑا سا جھیلا بیچارہ, لیکن پھر باعزت بری ہو گیا. اب سمجھ میں آیا آپ کے اہل بیت کی روایتیں کتنی غضب کی ہوتی ہیں. شکر ہے پالنے والے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل البیت مل گئے. اس کو اسٹیکر کی طرح ہمارے بچے اپنی پیشانی پہ لگا لیں. الحسود لا یسود, حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا. 1 2 حسد ایمان کو, اچھا جب ایمان ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر کچھ کرنے سے فائدہ کیا ہے. اس طرح جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی. اور یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں حسد کی, جو دوسری ایک بڑی بیماری جو ہمیں سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے, یا یہ کہیے کہ حسد سے زیادہ ڈینجرس, زیادہ خطرناک جو ہے, جس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل ہے, جو ہے نفاق. یعنی دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ نفاق کیا ہے اور کس طرح سے منافق کو پہچانا جائے. دیکھیے نفاق کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے کہ حسد کے اوپر کوئی سورہ نازل نہیں ہوا. جی. ہے نا. غرور و گھمنڈ کے اوپر کوئی سورہ نازل نہیں ہوا. لیکن منافقت کے لیے قرآن میں پورا سورہ اتر آیا ہے. جی. جس کا نام ہی ہے کیا, سورہ ہے منافقون. 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے جسٹ بعد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یوں تو نماز میں آپ کوئی سورہ پڑھ لیں, نماز آپ کی صحیح ہے. جی. لیکن جو حکم ہے نماز میں جمعے کی کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ بہتر ہے کہ پڑھا جائے, دوسری رکعت میں بہتر یہی ہے کہ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون پڑھا جائے. اس سورہ منافقون ہر ہفتے اللہ کہہ رہا ہے, سنو بھیا, سنو منافقون کون ہے. اسٹارٹ یہاں سے کیا ہے قرآن مجید نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی میں آپ کو منافق کی پہچان بھی مل جائے گی. منافق کہتے کس کو ہیں, اس کی علامت کیا ہے. جی. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ظاہراً تو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. جی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اسی نے بھیجا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر تم دل سے ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہو. جی. اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کیا, آپ انہیں رسول نہیں مانتے ہو دل سے, یہ لوگ جھوٹے ہیں. بالکل. تو منافق کو قرآن نے کیا کہا ہے, لکاذبون, جھوٹے ہیں. اور اس کے بعد عجب جملہ یہ ہے, آگے جو ہے وہ 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے, سواء علیہم استغفرت لہم او لم تستغفر لہم. کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ان کے لیے استغفار کریں اور چاہے نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, خدا ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کے لیے مغفرت نہیں ہے, ان کے لیے مغفرت نہیں ہے. تو 2 چیزیں ہم نے اس آیت سے اس سورہ سے سمجھ میں آئی. ایک, منافق کسے کہتے ہیں, اگرچہ بظاہر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. جی. اگرچہ صحیح بات کہہ رہا ہے, رسول اللہ ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ
ان المنافقین لکاذبون، منافق کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. جھوٹے، مطلب زبان پر کچھ، دل میں کچھ، تو اس کو کہتے ہیں منافق. اور یہ آئے گا جھوٹوں کے اس میں. جی. ایک دوسری چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہوئی تو اب وہ لا علاج ہے بخشش کے اعتبار سے، مگر یہ کہ محنت کرے، کوشش کرے کہ اپنے اندر سے وہ نفاق نکالے. ورنہ جب تک نفاق ہے آگا تب تک اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، یعنی جن کے لیے قرآن ہی کہتا ہے. یہ دونوں چیزیں ملائی ہے نا آیت کو آیت سے. دوسری جگہ قرآن میں ہوتا ہے کہ یا پیغمبر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یعنی گناہ کیا، جاؤک، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آپ کے پاس آن کے یہ استغفار کرتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ بھی ان کے لیے، رسول ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا، کتنا زبردست رحم کرنے والا. یعنی رسول اللہ کے ایک استغفار پر کام ہو جائے گا. مگر یہاں قرآن میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق وہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز خدا ان کو معاف نہیں کرنے والا، نہیں کرے گا. تو ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ حسد جو ایمان کو جلا کے خاک کر رہا تھا، یہ تو اس سے تگڑا لگ رہا ہے. جی بالکل. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کس طرح سے منافقوں سے بچ سکتا ہے ہمارے ویورز کے لیے. دیکھیے پہچان تو آسان ہو گئی جی. نا. پہچان کیا ہوئی کہ آدمی کہہ کچھ رہا ہے اندر جی کچھ ہے. تو جب منافق کی پہچان ہے تو کوشش یہ کرے آدمی کہ اپنے آپ کو منافق سے دور رکھے. حالانکہ آج کے سماج میں بڑا مشکل کام یہ ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو منافق سے دور رکھے. کیسے کرے گا یہ کام؟ یہ بہت ٹف ہے آج کے سماج میں، لیکن بہرحال کوشش کرے آدمی. تو من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اسے ملتا ہے. من لج ولج، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھلتا ہے. جی. اور یہاں پہ آخر میں کہ آپ نے کہا تھا کہ نفاق کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے بقول قرآن مجید، تو کیا نہیں کوئی پاسبل ہے اس کا کچھ؟ وہ شاید میرا جملہ غلط ہو گیا ہو. یہ نہیں کہ نفاق کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ اپنی محنت کیجئے، کوشش کیجئے اپنے کو ٹھیک کرنے کی. لیکن اگر نفاق ہی رہ گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے. لن سواء علیہم استغفرت لہم او لم تستغفر، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا. یعنی جب تک یہ منافق ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، مطلب کہ معافی نہیں ہے. ورنہ یہ خود اپنے اندر سے نفاق دور کرنا چاہیں کوشش کریں، کیوں نہیں؟ جب تک خود سیلف ڈیولپمنٹ چاہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ رکھیں. جی علاج کریں اپنا، اپنے کو ٹھیک کر لیں، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ انسان کیوں خود میں نفاق اختیار کرتا ہے، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے نفاق کا مطلب وہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ حسد جو ہے یہاں کار فرما ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے. کنیکٹ ہوتا ہے کہ اب ہم اندر سے جلے جا رہے ہیں یار یہ کہاں، لیکن اوپر سے ہاں جی ماشاء اللہ خدا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کا کنیکشن. وہ بھی ایک روایت میں آپ کو سنا دوں کہ آدمی خود اپنے کو پہچان سکتا ہے کہ وہ منافق ہے یا نہیں، کہ ہم منافق ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس کے بہت سے وہ ہیں. ایک اس میں سے بڑی غضب کی جو ہے وہ روایت ہے. یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اکیلے میں نماز پڑھنے کا انداز کچھ ہو، جی مجمع میں نماز کا انداز کچھ ہو. اکیلے تو ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان ربی سمع اللہ لمن حمدہ، ہے کوئی آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، چینج ہوا نا. یہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے علامت ہے. اور یہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پریکٹیکل. تو کہیں نہ کہیں اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو پرسنٹیج
بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی, ہم لوگ سب اس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی, ایک جگہ یہ ہے نا کہ آدمی کے جو ہے وہ تنہائی اور باہر برابر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہے. ہاں, جی, اگر یہ چاہتے ہیں نا تو جیسے ہم اکیلے میں ہیں ویسے ہی پبلک کے سامنے ہیں. جی, یہاں تو ہم سامنے کہہ رہے صاحب اللہ بخش بھائی سے بڑھیا کیمرہ مین ہے ہی نہیں کوئی, اور اس کے بعد وہاں نیچے جا کر یار کس کو بلا رکھا ہے تم نے, سے کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک منافقت ہے. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن نے کہا ہے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے چاہے نہ کیجئے, اللہ کسی قیمت پہ ان کو معاف نہیں کرے گا. جی, تو میں نہیں کہتا کہ میری بات 100% کریکٹ ہے, لیکن میری جو سمجھ میں آیا ہے کہ شاید یہ منافقت جو ہے, نفاق, وہ حسد سے بڑھ کے ہے. جی, بالکل صحیح. ایک بات. دوسری بات, اسی طریقے سے منافق جتنا چاہے کسی کو جو ہے وہ پریشان کرنا چاہے, برباد کرنا چاہے, خود ہی برباد ہوگا, سامنے والے کا کچھ بگڑنا ہوئی نہیں ہے. جی, انشاءاللہ. جی, بہت بہت شکریہ آغا. آپ نے جو ہے یہ جو دو ڈینجرس بیماریاں ہیں جو سماج میں عام ہے, روحانی بیماریاں, حسد اور نفاق, اور نفاق تو حسد سے خود زیادہ ڈینجرس ہے, اس پر آپ نے روشنی ڈالی. ایک چیز اور کہیں جی, کہ منافقت جو ہے وہ ایک طرح کا کسی کو دھوکہ دینا ہے. جی, ہے نا, آپ کے منہ پر آپ کی ایسی اور باہر جا کے آپ کے خلاف تو دھوکہ دینا ہوا نا. بالکل. اس کو جو کہتے ہیں عربی میں غش. غش. جی, غش, غش یعنی دھوکہ دینا. روایت کہتی ہے من غش مسلمن فلیس منا, جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی, تو اس کا مطلب اس کی کہیں رسا, نہ اہل بیت ایکسیپٹ کریں گے نہ اللہ ایکسیپٹ کرے گا, اور جب یہ لوگ چھوڑ دیں گے تو جنت کو ایکسیپٹ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. جی, تو وسیع حسن سدھر جاؤ بیٹا, جی, اپنے اندر سے نفاق دور کرنے کی کوشش کرو, جی, ورنہ استغفار بھی کام نہیں کر پائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. یا اس ایپیسوڈ کا نچوڑ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اگر سب سے زیادہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ایک منافق ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ خود پہ ریفلیکٹ کرے, خود کو سیلف ڈیولپمنٹ کی کوشش کرے تاکہ یہ جو روحانی بیماریاں ہے اس سے بچ سکے. اور ناظرین, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان ایپیسوڈز کے ذریعے خود سوچے بیٹھے اور خود میں ریفلیکٹ کرے کہ کیا یہ علامتیں ان بیماریوں کی خود میں پائی جاتی ہے یا نہیں, اور کس طرح سے ہم اسے امپروو کر سکتے ہیں, انہیں سدھار سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, لیکن دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ.